نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ مجھے پوری زمین کے برابر گناہوں کے ساتھ ملے اور اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اسے بخش دوں گا۔ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ صرف عبادت میں دوسروں کو شامل کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات یا حقوق میں کسی اور کو دخل دینا بھی شرک ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ انسان توبہ نہ کرے۔ شرک کا مطلب ہے کہ جو چیز صرف اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی اور کو دے دی جائے، جیسے رزق کا مالک اللہ ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ کسی بزرگ، نبی یا پیر کے ہاتھ میں رزق ہے تو یہ شرک ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ فلاں بابا بچا لے گا یا مار دے گا، یہ شرک ہے۔ شرک کی کئی شکلیں ہیں۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جیسے تثلیث کا عقیدہ۔ شرک فی الصفات، اللہ کی صفات کسی اور کو دینا، جیسے کسی کو عالم الغیب یا ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا۔ شرک فی العبادت، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، نظر ماننا، دعا کرنا۔ شرک فی الحکم، اللہ کے قانون کے بجائے انسانوں کے قانون کو افضل ماننا۔ یہ صرف غیر مسلموں کا مسئلہ نہیں، آج مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں۔ قبروں پر جا کر مانگنا، اولیاء کو پکارنا، ان سے اولاد یا صحت مانگنا، یہ سب شرک کی شکلیں ہیں۔ اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک انسان کو اللہ سے کاٹ دیتا ہے، دل کا یقین بڑھ جاتا ہے، توکل کمزور ہو جاتا ہے اور انسان مخلوق کے آگے جھکنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ شرک کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ سے ہٹ کر کسی اور پر بھروسہ کرے، کسی اور سے امید رکھے، کسی اور سے ڈرے، اور یہی شیطان کا مقصد ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان سجدے میں جائے، مگر اللہ کے لیے نہیں، کسی مخلوق کے لیے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دل، زبان اور عمل کو ہر قسم کے شرک سے پاک رکھنا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے، صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے اور صرف اسی کے آگے جھکنا ہے۔ یہی توحید ہے اور یہی نجات کا راستہ۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے، شرک سے بچنے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔